اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی میری تمام مائیں مسلمان بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام مائیں مسلمان بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، باپردہ بنائے، باحیا بنائے۔ تو اس دنیا پر جتنے بھی مسلمان ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لیکن سب کو نیک بنائے۔ تو جی آج میں بات یہی کروں گی کہ ایک ماڈرن لڑکی کے بارے میں جس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہی، اور نہ ہی میں کسی کو آگے رکھ کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، اچھا رہنا چاہیے، جس میں اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور انسان کو خود بھی اس دنیا پر رہے تو کوئی شرمندگی کو مسلمان بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتے تو آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا، آج ہمیں کسی چیز کی پہچان نہ ہوتی، اور ہم یہی کہتے کہ اپنی ہم کون ہیں، ہم کس کے بندے، ہم کو کس نے پیدا کیا۔ تو آج ہم انہیں مٹی کے بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے اور سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص جو میرے بہنیں اس وقت ٹک ٹاک پر کام کر رہی ہیں، میں کسی کو نہیں برا کہتی، کسی کو یہ نہیں کہتی کہ کوئی غلط ہے، بالکل ہر کوئی ٹھیک ہے، لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہمارے پاس پیسے ہے تو اسی پیسے نے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے دوزخ کا ذریعہ بننا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور ہم اچھی ویڈیو بنائیں، لوگوں کے لیے میسج دیں کہ ہم اپنے نبی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ناچ کر یا گا کر یا اپنا جسم دکھا کر ہم پیسہ کمائیں، نہیں ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں کے جو ہمارا رب زمین بنا سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، 7 زمین بنا سکتا ہے، 7 آسمان بنا سکتا ہے، سورج چاند بنا سکتا ہے، انسان حیوان بنا سکتا ہے، جنات انسان بنا سکتا ہے، جنگلات بنا سکتا ہے، ہر چیز بنا سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھوکا نہیں وہ رہنے دے گا، بس ہم نے صبر کرنا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، آپ صبر کریں۔ اگر آپ کے اوپر وقت مشکل ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا کرے گا، آپ پر نہیں، ہر کسی پر، کیونکہ یہ مہنگائی کا دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے۔ اگر ہم غلط قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام میں بہت زیادہ پیسے ہیں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو ہمیں وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، کیونکہ یہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے۔ تو جو ہم نے پیسہ کمایا ہے شاید وہ ہمارے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں۔ تو ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اور خاص طور پر جو میری بہنیں ہیں، چاہے وہ میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں، چاہے جو بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، باپردہ بنائے، باحیا بنائے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، سب ایک دن یہیں پہ رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، بس ایک اللہ تعالیٰ کی ذات رہنی ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال کھانا اور کمانا ہمارے پیٹ میں حلال جائے، حرام سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے کہ جب ہم حرام کھائیں گے تو پھر ہمارے مرنے کے بعد ہمارا جہنم میں آپریٹ ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپریٹ کیا پہلے ہمیں بے ہوشی والے انجیکشن لگائیں گے، اللہ اکبر۔ آپ یہ نہ سمجھے نہیں آپریشن کس طرح سے ہوگا، پتہ نہیں کس طرح سے ہوگا۔ تو میری یہی دعا ہے، اور میری سب بہن سے یہی درخواست ہے کہ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، نیک اعمال کرو، اچھی نیت رکھو، اچھا سوچو، پازیٹیو سوچو، پازیٹیو کام کرو، اور پازیٹیو ہی اگلے کو میسج دو۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی، ویسے تو میرے ذہن میں بہت کچھ تھا کہ میں ویڈیوز بناؤں، میں دیکھتی تھی ویڈیوز، تو میرے مائنڈ میں یہی آیا کہ میں کچھ ایسی ویڈیو بناؤں جس سے اگلے کو بھی فائدہ اور خود کو بھی، اور اللہ بھی راضی ہو۔ تو میرے سب بہنوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو پورا دیکھا کریں، لائک کیا کریں، اور آگے شیئر کیا کریں، تاکہ ہر ماں بہن کے ذہن میں اپنے اللہ کی یاد بس جائے، اپنے اللہ کا خوف بس جائے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ آپ نے ضرور سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ سچا واقعہ ہے، یہ کوئی فیک سٹوری نہیں ہے، یہ بالکل ریئل سٹوری ہے۔
کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو اتنی تعلیم دی، دنیاوی تعلیم دی، اس پر خوب پیسہ لگایا، فیشن ایبر اور بہت خوبصورت لڑکی بن گئی، تو اس کی جوانی میں موت آ گئی۔ تو جب وہ مری تو اس کے جو باپ تھا نا، اس کو یہی خیال رہتا ہے کہ کاش آج میری بیٹی میری خواب میں آئے، کاش آج بیٹی میری خواب میں آئے مجھے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ سے ننگی ہے، بیٹی بے لباس ہے، سفر اللہ، یعنی بیٹی کے بدن پر لباس نہیں۔ تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگی میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی تو میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح، میرا ہر بال درخت کی طرح بنا دیا گیا جس کی شاخیں زمین پر دور تک پھیلتی ہوتی ہیں۔ پھر فرشتے آئے تو انہوں نے میرے ایک بال کو نوچا جس طرح کہ کسی درخت کو کھینچ لے تو زمین پر گر پڑے ہیں، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، استغفر اللہ۔ تو میری بہن آپ نے یہ جو ویڈیوز ہے یہ پوری دیکھنی ہے اور آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اس لیے میرے سر پر جلد نہیں ہے، خالی ہڈیاں ہیں، آپ دیکھنا۔ اس نے کہا بیٹی تمہارا، ان کے باپ نے بیٹی سے کہا کہ تمہارا چہرہ بھی نہیں ہے، تو وہ کہنے لگی ابو آپ دیکھ رہی ہیں آپ کو میرے دانت نظر نہیں آ رہے، ہونٹ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ تھی کہ میرے ہونٹوں پر سرخی لگی ہوتی تھی اور میں اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی۔ مطلب کہ اگر آپ کے لپس پر اگر آپ نے لپسٹک لگائی ہے اور آپ نماز پڑھتی ہیں تو لپسٹک اتار کے نماز پڑھا کرے۔ تو فرشتے آئے تو انہوں نے کہا تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا، چنانچہ جب تو یہ سرخی میرے ہونٹوں سے چپک گئی تو سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، استغفر اللہ، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر نہیں ہے۔ باپ نے کہا بیٹی تیرے ہاتھوں میں انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں اور ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی، فرشتے تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ایک ناخن کو کھینچا اور بیچاری اپنے ابو سے کہنے لگی کہ وہ ابو میرے ساتھ میرے ہاتھ پہ زخم، میرے چہرے پر زخم ہے، میرے سر پر زخم، بتا ہی نہیں سکتی کہ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی آپ نے میری پوری کر دی، کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان اور کر دیتے کہ مجھے دین کی سمجھ بھی سمجھا دیتے تو میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی، نہ میں خاوند کی بلا سکتی اور نہ آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی ہوں یہاں پہ کھڑی ہوں۔ میری ماں اور بہنوں یہ دیکھیں اس کا نتیجہ، تو میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں نیک بننا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اچھا رہنا چاہیے۔ تو اگر میری اس میں سے کوئی آپ کو بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت کہنا چاہوں گی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے اپنی بہنوں کو شیئر کریں تاکہ وہ اس آواز کو سن کے خود کو بدل سکیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔